جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، گزارش ایسے ہے کہ کچھ رومرز گھوم رہے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد کہ الیکشن کروائے جائیں، اور کہا جا رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے، وہ جو پی ڈی ایم ہے، وہ کہتی ہے ہم تو کروانا چاہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی۔ اسٹیبلشمنٹ کی عجیب سٹوری ہے سر۔ اسٹیبلشمنٹ کی کہانی بڑی عجیب کہانی ہے۔ اس کہانی کو تھوڑا سا جو مجھے سمجھ لگی، اس کو شروع کرنے سے پہلے نا ذرا اس ویڈیو کو ذرا آپ دیکھیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ پھر سے غور سے سن لو، ہم ہیں محمد مصطفیٰ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں، خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں، پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے۔ جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں، سپر پاور سے ڈرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جی سر، اب آپ مجھے اپنی ایمانداری سے یہ بات بتائیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو بھی آپ نے سنا ہے، عمران خان، یہ وہ شخص ہے جس کو نہیں آنے دینا چاہتے۔ دنیا میں کوئی ایک مسلمان مجھے ایسا بتائیں، ایک مسلمان ایسا بتائیں کہ جو لا الہ الا اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ تو ان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ ہر گلی محلے میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، جرنیلوں کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ خوفزدہ ہیں۔ کس سے؟ لا الہ الا اللہ سے خوفزدہ ہیں کہ یہ تسبیح کردہ ہے۔ یہ خوفزدہ اس لیے ہے کہ قوم کو اٹھا رہا ہے۔ یہ تو بھائی آپ لوگوں کو چاہیے تھا، یہ بندہ، یہ تو سر پاکستان کی فوج کو چاہیے تھا، کیونکہ آپ ایک ایماندار ادارہ تھے اور آپ کو چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا ایک شخص جو آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرے۔ آپ کو چاہیے تھا اس فوج کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا کہ جو ان کے ساتھ چلے۔ ہمیں کہانی سناتے رہے کہ شہادت کا بڑا رتبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا، اور ہم مسلمان ہیں، ہم کسی ڈرتے نہیں ہیں، ہم کسی خوفزدہ نہیں ہیں۔ او بھائی جان، آپ نے باہر تو خیر جڑا ہونا تو ہونا ہے، وہ تسی تو یہ کو ڈری جاندے ہو یار۔ اب اس بندے سے ڈری جا رہے ہیں، اس شخص سے ڈر رہے ہیں، اس شخص کو روک رہے ہیں، اس شخص کو روک رہے ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو اپنی قوم کو غیرت دلا رہا ہے، جو غریب آدمی کا سوچ رہا ہے۔ ذرا سوچیں بیٹھ کے آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ذرا سوچیں بیٹھ کے آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کن کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کو لگتا ہے اپنی ایمانداری سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں، آپ کو اپنے ملک سے پیار ہے، تو بھائی جان اپنے امام سے پیار کرنا سیکھیں۔ یہ 2-3 گھروں کے ساتھ پیار نہیں ہے سر۔ یہ میری تو دماغ جو ہے نا وہ حیران پریشان ہوں کہ یہ کس شخص کو روک رہے ہیں۔ آپ نے اس بندے کی آواز سنیں، اس کا پیشن دیکھیں، اس کی قوم کے لیے سوچ دیکھیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کا لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ شخص کو روک رہے ہیں آپ۔ میری تو کوئی بندہ مجھے ایسا شخص نہیں نظر آتا کہ جو مجھے یہ سمجھا دے کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔
کس بات سے آپ الیکشن کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس بات پہ آپ اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں؟ یہ اس کو قتل کرنا، اس کو مروانا، اس عمران خان کو جس کو ابھی آپ نے سنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بے گناہ کا قتل ایسے ہے جیسے اپنے ساری انسانی کو قتل کر دیا۔ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سر، آپ ملک برباد کر رہے ہیں، اپنے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کس وجہ سے آپ الیکشن روک کے بیٹھے ہوئے؟ کس وجہ سے آپ عوام کو دبا کے بیٹھے ہوئے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کتنے دن کر لیں گے آپ؟ ہمارا چیف آف آرمی صاحب 4-5 سال سے زیادہ نہیں رہے گا، میں 3 سال سروس ہوگی ان کی غالباً۔ کتنا رہ لیں گے آپ شیشے کے آگے جب کھڑے ہوں گے آپ کو خیال آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو پھر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہوگی۔ سوچیے گا اس بات پہ، کس کو روک رہے ہیں ہم؟ کس کے درپے، کس کے دشمن ہو گئے ہم؟ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو آپ نے سوچیں، اس بارے میں سوچیں۔ لفظ ختم ہوتے جا رہے ہیں، سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اپنے گربان میں جھانکیں، نماز پڑھتے وقت جب آپ دعا پڑھیں تو اپنے سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کس کو روک رہے ہیں، کس کے دشمن بنے ہوئے، کس کی جان کے درپے ہیں آپ؟ سوچیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔